عبادہ العلماء. اللہ پاک نے خود تعریف کر دی تاکہ تم جھگڑے میں ہی نہ پڑو. کوئی کہے جی علماء یہ ہیں، کوئی کہے ہم ہیں، وہ کہیں وہ ہیں، جھگڑو ہی نہیں. اللہ پاک نے خود تعریف کر دی علماء کون ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا سن لو، علماء وہ لوگ ہیں، اور حصر کے ساتھ فرمایا کہ یہ شان علماء ہی کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف اور خشیت ہے، دل میں خستگی ہے، اور ان کے دل میں اللہ کے خوف کے باعث رقت ہے، جن کی نظر اپنی آخرت پر ہے، اللہ کی رضا اور ناراضگی پر ہے، جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو، جن کے دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہیں. فرمایا وہی بندے علماء ہیں. گویا علم کی بھی تعریف ہو گئی، علم کی بھی تعریف ہو گئی کہ علم حقیقت میں خشیت الہی کا نام ہے، کیونکہ خشیت الہی اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک معرفت حق نصیب نہ ہو. خشیت معرفت کا نتیجہ ہے، یاد رکھیں، اور معرفت علم کا نتیجہ ہے. ایک ترتیب ہے، ایک منطقی ترتیب ہے. خشیت اس وقت دل میں آتی ہے جب بندے پر اللہ کی عظمت آشکار ہو جاتی ہے، اللہ کی عظمت آشکار ہو جاتی ہے. اور اللہ کی عظمت اس وقت، اللہ کے عظمت بندے کے دل میں اس وقت آتی ہے جب اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اور معرفت اس وقت ملتی ہے جب اس کا علم حق ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے بندوں میں سے عالم لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے. اور اب ہمارا یہ حال ہے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، باقی تو بہتر ہیں اپنا حال. ہمارا یہ حال ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والے ہم لوگ، ایسے لگتا ہے شاید دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے نڈر طبقہ یہ ہے. جیسے واقف کار ہو جاتا ہے نا کوئی اللہ سے، جیسے واقفیت ہو جاتی تو ڈر کم ہو جاتا ہے. ہمارے علم نے الٹا معاذ اللہ اللہ کا ڈر کم کر دیا ہے، خوف کم کر دیا ہے. عالموں کا علم اللہ کے خوف و خشیت کو بڑھا دیتا ہے. عالم لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ کی خشیت حاصل ہے. سو جو اللہ کی خشیت سے لبریز دل رکھتے ہیں وہ علماء ربانیین ہیں، اور وہ اولیاء ہیں، وہ امت کے بولیے اولیاء اللہ ہے. اللہ پاک نے اس لیے فرمایا بے شک خبردار، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، انہیں نہ کوئی خوف ہے. اور یہاں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے جو عالم و عارف ہیں وہ اللہ سے زیادہ، سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. یہاں لا خوف علیہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے سوا انہیں کسی اور کا خوف نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ بس ایک اللہ کا خوف ہے اور کوئی خوف نہیں. ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کوئی غم ہے، بس ایک عشق الہی والا غم ہے، باقی سب غموں سے آزاد ہو گئے. انہیں اللہ کا خوف اس طرح نصیب ہوا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف آ جانے کے بعد دنیا کے ہر خوف سے وہ بے نیاز ہو گئے ہیں. اور اللہ کے عشق کا غم انہیں ایسے لگا ہے کہ اس غم کے آ جانے کے بعد دنیا کے سارے غم بھول گئے. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور متقی ہو گئے. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو حقیقت میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو پرہیزگار اور اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں شان اولیاء کا جائزہ لیں. ابھی تو بات میں نے یہ کی چونکہ تذکرہ ہوا اولیاء کا اور علماء کا، تو میں نے یہ واضح کرنا چاہا کہ جن کو حدیث پاک میں انبیاء کا وارث گردانا گیا،
وہ علماء جو ورثۃ الانبیاء ہیں وہی اولیاء ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو صاحبان تقوی و خشیت ہیں، اور جو صاحبان تقوی و خشیت ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے علماء قرار دیا۔ یہ ایک طبقہ ہے۔ ولی عالم ربانی ہوتا ہے اور عالم ربانی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور دونوں کے لیے بنیادی شرط تقوی ہے۔ کیا شرط ہے؟ تقوی، اور تقوی کا مغز اللہ کی خشیت ہے۔ تقوی کا مغز، تقوی پرہیزگاری، یاد رکھ لیں اللہ کے ڈر کے بغیر پرہیزگاری نصیب نہیں ہوتی، اللہ کے ڈر کے بغیر تقوی نصیب نہیں ہوتا۔ اب ان اولیاء کرام کے بارے میں جو حدیث پاک میں لے رہا ہوں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، ان سے مرسلاً مروی ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الاولیاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اولیاء کرام کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کون لوگ ہوتے؟ اب اتنا کثرت سے تذکرہ تو اولیاء کا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور قرآن مجید میں بھی جا بجا تھا اللہ کے اولیاء اس کے ولیوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آقا اولیاء کون لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا فقال هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا اولیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ پہچان بیان کر، اولیاء وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، چونکہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ دوست کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ اسے دیکھو تو اس کا دوست یاد آ جائے۔ وہ دوست کیا ہوا جو دوست کی یاد نہ دلا دے؟ وہ دوست، آپ دیکھیے نا، آپ کے اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ اس مثال کو سمجھے گا، اور اس نے اپنی زندگی میں اپنے والد کے بعض قریبی دوست دیکھے ہوں، قریبی دوست، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا، ہم مجلس ہم نشینی دیکھی ہو، والد کا انتقال ہو جائے تو کبھی وہ قریبی دوست آپ کو ملے تو دیکھتے ہی آپ کو والد یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ ساری باتیں، وہ مجلسیں، وہ صحبتیں، وہ سارا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو آپ سے ملتے رہتے ہیں اور وہ آپ کو والد کی یاد نہیں دلاتے۔ تو جن کے ملنے سے والد کی یاد نہ آئے سمجھیں والد کے دوست نہ تھے، اور جن کے ملنے سے والد کی یاد آ جائے سمجھ لیں کہ والد کے دوست تھے۔ تو دوست کی کم سے کم پہچان یہ ہے کہ جس کا وہ دوست ہے اس کی یاد تو دلا دے۔ کم سے کم پہچان یہ کہ جس کا دوست ہے اس کے ملنے سے کم وہ یاد تو آ جائے، کیونکہ اس دوست سے دوست کی بو آتی ہے۔ بیٹا اگر باپ کا سچا پوت ہو، سپوت ہو، بیٹا باپ کا سچا وارث ہو، تو بیٹے کو دیکھ کر تو بیٹے کے صحیح وارث ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے اس کا باپ یاد آئے، اور اگر بیٹے کو دیکھے اور اس کا باپ نظر نہ آئے، بیٹے کے آئینہ کردار میں باپ کے کردار کی تصویر نظر نہ آئے، بیٹے کے طور و اطوار اور اخلاق و علم میں باپ کی جھلک دکھائی نہ دے، تو مطلب یہ ہے کہ نسب ضرور ہے مگر بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں بنا۔ بیٹا اگر وہ بیٹا بن جاتا تو اس کے آئینے میں دیکھنے سے اس کا باپ نظر آتا۔ دوست اگر سچا ہو تو اس کے آئینہ دوستی میں دوست کا کچھ نہ کچھ جھلک ضرور مل جاتی ہے۔ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اللہ نے اس روئے زمین پر بھی اپنے کچھ دوست بنا رکھے ہیں۔ اللہ، اس روئے زمین پر اللہ کے بھی کچھ بولیے دوست ہیں، اور وہ دوست اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ انہیں چاہتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں زمین پر،
اللہ عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں ان کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں یاد کرتا ہے، اور پھر دوستوں میں ہم نشینی ہوتی ہے نا، مل بیٹھنا۔ حدیث پاک ہے جب وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب تک یاد الہی جاری رہتی ہے، اللہ ان کا ہم نشین ہوتا ہے، اللہ ان کا ہم نشین ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی ہے فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی فاذا ذکرته اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی واذا ذکرنی فی ملأ ذکرته فی ملأ خیر منہ۔ انا مع عبدی اذا ذکرنی، حدیث قدسی ہے، فرمایا میرا بندہ، انا مع عبدی، میرا بندہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دیکھنے والوں، خدا تمہیں نگاہیں دے اور تمہیں نظر آئے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کب؟ اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں، اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا ذکرنی فی نفسہ، جب وہ تنہا بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میں عرش معلیٰ پر تنہا اس کو یاد کرتا ہوں، زمین پر میرا بندہ مولا 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 کہتا ہے، میں ساتھ کہتا ہوں میرے بندے میرے بندے میرے بندے۔ بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے، میں اسے 70 بار پکارتا ہوں۔ بندہ ایک قدم بڑھ کر میری طرف آتا ہے، میں 70 قدم بڑھ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے، میں ایک بازو اس کی طرف جاتا ہوں۔ بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اور وہ بندہ جب میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا اذا ذکرنی عبد، نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا انا مع عبد اذا ذکرنی، کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نہیں، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے ہیں، تھوڑا زیادہ تو ہر بندہ ہی یاد کرتا ہے۔ نہیں فرمایا کہ بندہ جب یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، نہیں، یا متکلم لگا کے خاص کر دیا، فرمایا نہیں، میں ساتھ یوں تو ہر ایک کے ساتھ ہوں۔ اقرب الیہ من حبل الورید کی شان ہے اللہ کی، یوں تو میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ یہ قربت عام ہے، یہ قربت عام ہے، مگر ایک قربت خاص ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ یہ کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا ہم نشیں ہوتا ہے، میرا ہم مجلس ہوتا ہے۔ پھر تم اس کو تو دیکھتے ہو، مجھے نہیں دیکھتے۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، پھر جب تم اسے دیکھتے ہو مجھے تو نہیں دیکھتے، مگر میرے حسن کی جھلک اس کے آئینہ کردار میں دیکھتے ہو، اس کی آئینہ محبت میں دیکھتے ہو، اس کی آئینہ اطاعت میں دیکھتے ہو۔ تم اگر اس کے چہرے کے انوار تمہیں نظر آئے، مجھے اپنی عزت کی قسم وہ چمکتا ہوا نور اس کا نہیں میرا ہوتا ہے، اس کا نہیں میرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان فی عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الشہداء والانبیاء بمکانهم من اللہ ان وجوہهم لنور وانہم لعلی نور۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو شہید ہیں